محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اقلاب کرنا سیکھیں گے۔ اب یہ اقلاب ہے کیا اور کیسے کرتے ہیں؟ تو ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مقامات پر اس طرح آیت کے اندر چھوٹی میم الگ سے لکھی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس میم کو پڑھنے کا نام اقلاب ہے۔ یعنی اقلاب کا معنی ہے بدلنا یا تبدیل کر دینا۔ تو جب بھی یہ میم آتی ہے ہم الفاظوں کو بدل کر پڑھتے ہیں۔ مثلا یہ آیت دیکھیں، اس میں یہاں چھوٹی میم لکھی ہوئی ہے۔ اب اگر یہاں میم نہ ہوتی تو یہ الفاظ ایسے پڑھے جانے تھے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، اور اب کیونکہ اس کے اوپر چھوٹی میم آ گئی ہے تو ہم اسے ایسے پڑھیں گے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ أَكُنْ، یعنی اب میم کے ساتھ ان الفاظوں کو پڑھا جائے گا، یعنی تبدیل کر کے پڑھیں گے، اور اسی طرح پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ امید ہے اقلاب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ یہاں اس لفظ کے اوپر بھی میم لکھی ہوئی ہے، اگر میم نہ ہوتی تو ہم نے اس کو وَبَرًّا بِوَالِدَتِي ایسے پڑھنا تھا، لیکن اب اقلاب ہوگا اور اسے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي بِوَالِدَتِي ایسے پڑھا جائے گا۔ اب مزید اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہم نے سیکھا اقلاب کا مطلب ہے بدل دینا یا تبدیل کر دینا، تو اس کو کب ہم نے بدلنا ہے؟ تو ناظرین، نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم نے پھر اقلاب کرنا ہوتا ہے، یعنی میم کے ساتھ بدل کر پڑھنا ہوگا۔ نون جزم والی مطلب جس نون کے اوپر جزم آ جائے، اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آ جائیں اسے تنوین کہتے ہیں۔ جہاں بھی یہ تینوں حرکتیں دو دو بار آئیں گی تو ہم کہیں گے یہاں تنوین ہوگا۔ مثلا اس لفظ میں حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں تو یہ تنوین ہوگا۔ اسی طرح اس لفظ میں میم کے اوپر دو پیش ہیں تو یہاں بھی تنوین ہوگا۔ اس کے بعد اس لفظ میں دیکھیں تا کے نیچے دو زیر ہیں تو یہاں پر بھی تنوین ہوگا۔ امید ہے تنوین کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ تو ناظرین، نون جزم والی یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اس لفظ کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور یہ جو تبدیلی ہوگی اسے اقلاب کرنا کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی 3 سے 4 مثالیں دیکھیں گے۔ اس لفظ کو دیکھیں، اس میں نون کے اوپر جزم ہے اور پھر اس کے بعد با ہے، تو ہم نے پڑھا کہ نون جزم والی کے بعد با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا۔ تو اب ہم اس کو ینبغی وما ینبغی ایسے پڑھیں گے، اس کو ینبغی نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اس لفظ کو دیکھیں، عین کے اوپر دو زبر ہیں اور اس کے بعد با ہے، تو ہم نے پڑھا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا۔ تو اب ہم اس کو جمیعاً بعضکم عن بعضکم ایسے پڑھیں گے، اس کو جمیعاً بعضکم ایسے نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد ناظرین یہ لفظ دیکھیں، اس میں میم کے نیچے دو زیر ہیں اور میم کے بعد با بھی ہے، تو یہ بھی تنوین ہے، یہاں پر بھی اقلاب ہوگا۔ اب اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، احلام بل میم بل، نہ کہ احلام بل من بل اب بالکل نہیں پڑھنا، بلکہ میم کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یہاں پر اقلاب ہوگا۔ اس کے بعد آخری مثال دیکھیں، یہاں اس لفظ میں نون کے اوپر دو پیش ہیں اور اس کے فوراً بعد با ہے، تو نون تنوین ہوگا
اور تنوین کے بعد با آ گیا تو اب یہاں اقلاب ہوگا۔ اس لفظ کو اب ہم نے ایسے پڑھنا ہے، عوانم بین، عوانم بین، نہ کہ عوانن بین، نن بین، ایسے یہ غلط ہوگا۔ تو جہاں پر بھی تنوین آ جائے اور اس کے بعد با ہو تو اس کو میم کے ساتھ پڑھیں گے، عوانم بین۔ تو ناظرین ہم نے نون جزم والی اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے ساتھ بھی مثالیں دیکھ کر سیکھ لیا ہے کہ کیسے ہم اقلاب کریں گے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ ہم نے سیکھا کہ اقلاب کسے کہتے ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین اور نون جزم والے حروف کے بعد با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار دیکھ لیں، انشاءاللہ مکمل سمجھ میں آ جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی یہ معلومات شیئر کریں تاکہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔